أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. احباب و رفقا، آندھرا پردیش کا یہ علاقہ، خاص کر کے وجے واڑہ یا مچھلی پٹنم، اس علاقے کو جن لوگوں سے ہندوستان بھر میں خصوصاً شمال میں اور شمال کے سلفی حلقوں میں، علمی حلقوں میں جن لوگوں کے ذریعے سے شہرت ملی، ان میں سے ایک بڑا نام مولانا ثناء اللہ صاحب کا تھا۔ مولانا 1954-55 میں عمر آباد پہنچے تھے اور 1960 میں ان کی فراغت ہوئی تھی۔ سورہ کہف میں جو واقعہ ہے موسیٰ اور خضر کا، ان میں سے جو تیسری بات ہے، تیسرا جو واقعے میں تیسری بات کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ والی، اس میں وقت کے بڑے ایک پیغمبر اور بڑے عالم، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دیوار بنانے کا کام لیتا ہے، گرتی ہوئی دیوار، اور وہ جو دیوار ہے یتیم بچوں کی ہے، اور ان کی وجہ جو بتائی گئی قرآن میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو ان دونوں کے جو باپ تھے، باپ ہے نا نیک تھے۔ مفسرین نے وہاں ایک بات یہ لکھی ہے کہ ماں باپ جو نیک ہوتے ہیں ان کے اثرات نسلوں میں جاتے ہیں۔ مولانا ثناء اللہ صاحب کی اتنی بڑی جو خدمات ہیں مختلف نائیوں سے، میں اس کی ایک وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے والد صاحب کی نیکی، ان کی دعائیں، خاص کر کے وہ ایک بہت بڑی وجہ رہی ہے کہ مولانا کو وہ مقام ملا جو مقام شاید ہے نا ان کے والد صاحب کو اپنی زندگی میں نہیں مل سکا۔ مولانا عبداللہ شولہ پوری صاحب شولہ پور کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس علاقے میں خاص کر کے پورا وجے واڑہ وغیرہ کا جو علاقہ ہے، کوسٹل آندھرا کا علاقہ ہے، اس میں بہت بڑی خدمات ان کی رہی ہے۔ بے غرض آدمی، آپ کو کتنے بڑے آدمی تھے آپ اس کا اندازہ یہ کر سکتے ہیں کہ 1924 میں جب جامعہ کا آغاز ہوا تو جن نمائندہ علماء کے ذریعے سے جامعہ کا افتتاح ہوا اس میں مولانا عبداللہ شولہ پوری صاحب کا بھی، ان کا ایک مدرسہ تھا، مدرسہ لطیفیہ شولہ پور میں، اس کی بھی بڑی خدمات ہے، مولانا ثناء اللہ صاحب نے مختلف جگہوں پر لکھا ہے۔ تو ان کے جو والد تھے حافظ عبدالواحد صاحب، وہ اس مدرسے کے فارغ تھے۔ مولانا شولہ پوری صاحب کا معاملہ ایک یہ تھا کہ اپنے فارغین سے ایک وعدہ وہ لیتے تھے کہ دین کی خدمت بے غرض ہو کر کریں گے، دین کی خدمت آپ بے غرض ہو کر کریں گے۔ جتنے بھی ان سے وابستہ علماء تھے ان میں وہ چیز تھی۔ خود عبدالواحد صاحب جو ہے اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں، کٹان چور وغیرہ میں، جو ان کی جو خدمات تھی، تقریباً 60 سال تک مسجد سے وابستہ رہے بے غرض ہو، ایک پیسہ انہوں نے نہیں لیا تھا، اور اپنی اولاد کے سلسلے میں کافی وہ دعائیں وغیرہ کیا کرتے تھے۔ یہ چیز مولانا نے لکھی ہے، مولانا ثناء اللہ صاحب نے۔ اور قدیم علماء میں مولانا عبداللہ شولہ پوری صاحب کا ایک معاملہ ہے تھا، صرف بلکہ قدیم علماء اہل حدیث اور قدیم لوگ علماء اہل حدیث علماء کے، آپ ہے نا اسحاق بھٹی صاحب کی آپ کتابیں پڑھیں تو خاص کر کے اس میں اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ صرف آج کیا جو ماحول چل رہا ہے فتویٰ بازی کا، یہ مزاج بالکل نہیں تھا، یہ مزاج ان کے یہاں بالکل نہیں تھا۔ ان کے یہاں مزاج تھا مضبوط ایمان کا، مضبوط عقیدے کا،
نمازوں کے ہے نا بے انتہا پابند، تہجد کے ہے نا وہ بے انتہا پابند. اسی لیے قدیم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ بھئی بہت زیادہ یہ لوگ پابندی جن چیزوں کی کرتے تھے، مسجد آتے آ کے ہے نا 2 رکعت فجر میں پڑھ کے سنت پڑھ کے اور ہے نا دائیں کروٹ ہے نا لیٹتے تھے. اب تو تقریباً یہ ماحول ہی ختم ہو گیا ہے. آج اس میں بات ہے کہ اللہ کے رسول ہے نا تہجد پڑھ کر آتے آ کے ہے نا سنت کے بعد ہے نا جو وقت جو ہوتا پیٹ سیدھی کرنے کے لیے نا ہلکا سے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے. یہ جو بات ہے تو اس کا ایک سنت کی حیثیت سے یہ پرانے زمانے میں یہ ماحول تھا، عبادت گزاری کا، اللہ سے بے انتہا تعلق، دعاؤں کے کثرت سے، دعاؤں کے اہتمام کا، حلال و حرام کی تمیز کا، یہ ساری باتیں اور خاص کر کے تعلق باللہ، دین کی خدمت بے غرض ہو کر کرنے کا معاملہ. تو اس علاقے میں مختلف صوبوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ سلفیت یا سب سے زیادہ توحید کا شعور، شرک سے بیزاری کا اس علاقے میں جتنا ہے چھوٹے چھوٹے قریوں میں، وہ دوسری جگہوں پر نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ ہے کہ اس قسم کے علماء خاص کر کے ان علاقوں میں آتے رہے، ان کے اثرات رہے. تو بہرحال عبد الواحد صاحب کی یہ ایک بڑی خدمت تھی، تقریباً 60 سال تک وہ اپنی جگہ پر ہے نا وہ تقریباً وہاں کے امام بھی تھے، مفتی بھی تھے، سب کچھ تھے وہ. لیکن اسے کبھی بھی انہوں نے نا خدمت کے اس ذریعے کو انہوں نے معاش کا ذریعہ انہوں نے نہیں بنایا. کھیتی باڑی کا ذریعہ وہ تھا ان کا ذریعہ معاش، کھیتی باڑی ہی تھی. اور مولانا ثناء اللہ صاحب اس طریقے سے عمر آباد ہے نا بھیجے گئے. تو مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شادی کے بعد خصوصاً اولاد جب ہو جاتی ہے تو آدمی کو اپنی زندگی میں ایک ہے نا انقلاب اس حیثیت سے لانا ہے کہ اب ہے نا ہماری نیکیاں یا ہمارے اثرات زندگی کے، عملی زندگی کے اثرات ہماری اولاد میں منتقل ہونے والے، ہمیں محتاط ہونا ہے. ہماری اچھائی بھی منتقل ہوگی، ہماری کمی اور کمزوریاں بھی منتقل ہوگی. ہم نسلوں کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے ہمیں ایسے بننا ہے کہ وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے. اگر ہم کمیوں اور کمزوریوں کے ساتھ ہی ہم چلتے رہیں گے تو اللہ نہ کرے یہی اثرات ہم بعد والوں کے لیے دیں گے تو یہ ہے نا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہم نہیں بنیں گے بلکہ لیے ہمارے لیے عذاب جاریہ بنتے ہیں. ایک بہت بڑی بات ہے، اس کی طرف ہمیں ہے نا توجہ دینا ہے. عام طور پر سنجیدگی بہت کم آتی ہے. بہت عمر کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ہے نا ہمارے پاس ہے نا عمر پڑی ہے. نہیں، خاص کر کے ان معاملوں میں اولاد ہونے کے بعد خاص کر کے کہ ہمیں اپنے لیے نہ صحیح، اپنی اولاد کے لیے، اپنی ہے نا آخرت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہے نا تبدیل کرنا ہے. تو بہرحال ایسے کچھ منتشر باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے میں نا رکھ رہا ہوں. میں نے جو آیت پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ ہے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے نا شہید ہوتے ہیں، تو ان کو ہے نا عام آدمیوں کی موت کی طرح مت کہو. وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے، قرآن کہتا ہے. یہ ہم دو باتیں ہیں. فی سبیل اللہ کو اگر ہے نا عام کر لیں اللہ کے راستے میں، جہادی نہیں، علم دین کا راستہ بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، خدمت دین کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. اموات کو عام موت ہی آپ ہے نا رکھ کر دیکھیں تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہوئے ہے نا انتقال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہیں نہ کسی حوالے سے زندہ رکھتا ہے. مولانا عبداللہ شولہ پوری صاحب کو انتقال بھی عرصہ گزرا، آج ہم یاد کر رہے ہیں. دنیا میں نا زندہ رہنے کا یا زندہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، زاویہ ہے. یہ ہے نا کہہ سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں نا ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو دنیا آج ہے نا بھول بھال گئی ہے، جن کو نا جانتی ہی نہیں. تو خدمت دین کے راستے سے جو بھی آدمی ہے نا آگے رہتا، آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک نامی دنیا میں بھی زندہ رکھتا ہے، آخرت میں بھی. تو مولانا ثناء اللہ صاحب بہرحال 54-55 میں عمر آباد پہنچے، 60 میں ہے نا فارغ ہوئے. وہاں تعلیمی زندگی میں کئی ایک باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ پہلے سال جب وہ عمر آباد گئے تھے تو ان کا داخلہ نہیں ہو سکا تھا، گنجائش نہیں ہونے کی وجہ سے. خصوصاً 50 کے آس پاس کا جو یہ تھا اوقات تھے، وہ جامعہ میں معاشی اعتبار سے آزمائش کا دور تھا، بہت آزمائش کا دور تھا. اس وجہ سے ہے نا ان کا وہاں ہے نا داخلہ نہیں ہو سکا تھا. پھر دوسرے سال ہے نا داخلہ ہوا. دوسرے سال جب داخلہ ہوا تو ان کے ذہن میں ایک بات یہ تھی کہ مجھے 1 سال بچانا ہے.
تو انہوں نے پہلے سال بڑی محنت سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور بہت مضبوط ہو بنے. دوسرے اور تیسرے سال کا امتحان انہوں نے مکمل کر کے چوتھی جماعت میں جا کر مولانا حافظ صاحب کی جماعت سے وہ ملے. پہلے دوسرے سال نہیں، چوتھی جماعت سے آ کر ہے نا وہ ملی. تو اس طریقے سے تو جو ایک سال کا معاملہ تھا وہ ایک سال کا معاملہ ہے نا مکمل ہوا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مطالعے کا معاملہ جو ہے وہ ابتدائی جماعت پہلے سال ہی سے رہا ہے. شاید اس وقت ایک ماحول ویسی رہا امرآباد میں بہت زیادہ پڑھنے کا، درسیات تک محدود نہیں رہنے کا، اور خصوصاً مولانا شاکر نایتی صاحب وغیرہ کے حوالے سے علامہ شاکر نایتی کی وجہ سے شعر و شاعری کا، زبان و ادب کا ایک ماحول رہا وہاں پہ. تو اس سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا. رات ہے نا دیر دیر تک ہے نا پڑھتے رہے، جو بھی کتابیں ملتی ہیں وہ کتابیں ہے نا وہ پڑھتے رہے. تو اس طریقے سے یہ ہے نا بہت ہے نا آگے بڑھے. اور القراءۃ الراشدہ ایک کتاب اس وقت تھی، اس کی ایک چھوٹا سا مضمون تھا. اس مضمون کا انہوں نے ہے نا اس وقت ترجمہ کیا. بجنور سے ایک ماہنامہ نکلتا تھا گنچا نام سے، تیسری جماعت میں تھے وہ، دوسری تیسری دونوں ایک ہی سال کا، دوسرا سال ہی سمجھے دوسری جماعت میں. 1955 کے بعد مولانا حافظ صاحب نے لکھا. گنچا کو مضمون بھیجا تو اس میں شائع ہو گئے. اس میں شائع ہوا ان کو معلوم بھی نہیں. اس وقت ناظم تھے مولانا حافظ عبد الواجد صاحب. امتحان حال میں لوگ امتحان لکھ رہے ہیں، پرچہ آیا تھا وہ دیکھ کر آئے. دیکھ کر آنے کے بعد امتحان کے بعد بتایا گیا کہ بھائی سب یہیں بیٹھ جائیں گے. مولانا ثناء اللہ صاحب دوسری کی سب پریشان تھے کہ کیا ہوا ہے پھر معاملہ. تو اس زمانے میں کسی استاد کا ایک چائے پلانا بہت بڑی بات تھی، غریبی بھی تھی اور وہ ایک ایسا انعام تھا. تو چائے ان کے لیے منگائی گئی، سب کے سامنے پلائی گئی. اور امتحان کے وقت میں کتنے حساس رہتے ہیں. اور یہ سب کے لیے تعجب کی بات تھی کہ آخر کیا ایسا کمال انہوں نے کر دیا کہ ان کو ہے نا چائے پلائی جا رہی ہے. تو پھر اس کے بعد ہے نا مولانا عبد الواجد صاحب نے ناظم جامعہ نے اعلان کیا، بتایا کہ ان کا ایک مضمون گنچا میں شائع ہوا. یہ اساتذہ کی بھی حوصلہ افزائی، طلباء کی محنت کی قدردانی، خود طلباء کی محنت، یہ دونوں چیزیں تھی بہرحال. تو اس کے بعد وہ لکھنے پڑھنے کی طرف اور زیادہ ماحول آگے بڑھے، اور ایک مسابقت کا ایک جذبہ طلباء میں پیدا ہوا. مولانا حافظ صاحب تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو ایک انہوں نے ایک انقلاب انہوں نے نا پیدا کیا. انشاءاللہ مولانا اس کی تفصیلات ہیں آپ سے ذکر کریں گے. تو بہرحال یہاں سے ایک نا لکھنے پڑھنے کا ایک ماحول شروع ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے جن مضامین وغیرہ نا لکھنے شروع کیے، اور مضامین میں بھی یہ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی وہ کام کیے ہیں مضامین وغیرہ کے حوالے سے دیکھیں تو ایک اونچے معیار کا کام کیے. جن لوگوں کے مضامین کا انتخاب کیے ترجمے کے لیے، عربی سے انہوں نے انتخاب کیا، عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے. عربی کے سب سے بڑے ادیبوں میں سے جن کا نام لیتے ہیں طٰہٰ حسین، ڈاکٹر طٰہٰ حسین، مصر کے بہت بڑے ادیب رہے، وہاں کے وزیر تعلیم بھی رہے، نابینا رہ کر ڈبل پی ایچ ڈی رہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں. تو ان کا مضامین کا ترجمہ انہوں نے کیا. اردو سے انگریزی میں ترجمہ انہوں نے جب ہے نا کرنا شروع کیا تو مولانا آزاد کا انتخاب کیا. مولانا ابوالکلام آزاد کے سلسلے میں مشہور ہے کہ بھائی مولانا آزاد کی تحریروں کو دیکھ کر پڑھنا بھی آ گیا تو اس کے عالم ہونے میں شک نہیں ہے، اس کے ادیب ہونے میں یا اس کے اندر ہے نا ادبی صلاحیت ہونے میں شک نہیں. تو یہ انتخاب انہوں نے ادھر سے اردو سے نا عربی میں ترجمے کے لیے، اور ہے نا عربی سے اردو میں ترجمے کے لیے، انگریزی سے بھی ترجمہ کے. بہرحال اور خود ان کی تحریر جو ہے سب سے زیادہ ان کی تحریر جو متاثر تھی مولانا عبد الماجد دریابادی سے. مولانا آزاد کے اثرات ہیں لیکن کن مضامین میں ہے؟ قرآنیات سے متعلق ان کے جو مضامین ہیں ان مضامین میں مولانا آزاد کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اثر ملتا ہے. لیکن عام مضامین خصوصاً سوانح حیات کے حوالے سے جو ہے وہ جو مضامین ہیں ان میں مولانا عبد الماجد دریابادی کا ہے نا بالکل اثر نظر آتا ہے. تو بہرحال کام شروع ہی سے جن لوگوں کا انتخاب کیا تو ان لوگوں کا انتخاب جو ہے وہ بہت ایک معیاری لوگ تھے لکھنے کے حوالے سے. جن مجلوں کا انتخاب کیا جس میں ہے نا بھیج ہے وہ بھی ہے نا معیاری مجلے تھے. اس زمانے میں جو مشہور مجلے تھے معارف میں ان کے مضامین شائع ہوئے ہیں، اور سرکاری پرچوں میں سے نیا دور، جوش ملیح آبادی وغیرہ بڑے بڑے لوگ ہیں نا اس کے ایڈیٹر رہے.
اس میں ان کے کچھ مضامین شائع بھی ہیں. برہان اس وقت سعید احمد اکبر آبادی صاحب کا اس میں بہت مشہور تھا. برہان میں ان کے مضامین شائع ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے معیاری مجلوں میں اس وقت وہاں شائع ہونا خود ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی. ان مضامین میں ان کے مضامین ان مجلوں میں ان کے مضامین شائع ہوتے رہے. تو شروع ہی سے ایک معیاری مصنفین کو پڑھنا، معیاری لوگوں کی تحریروں کا ترجمہ کرنا، اور خود اپنے لیے جن لوگوں کو لکھنے وغیرہ کے حوالے سے مرکز رہنا، جن لوگوں کو امام بنانا ہے، وہ بھی معیاری قسم کے افراد. تو اسی کا ایک اثر رہا کہ مولانا کی تحریریں غیر معیاری کہی جانے کے بالکل ایسے نہیں. آخر تک بڑا مضبوط قلم تھا. اور جب تک ان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ ان کی تحریر ایک معیار پر پہنچی، اس وقت تک وہ شائع کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اس قسم کے کئی ایک معاملے. ایک ہی مثال میں ذکر کرتا ہوں. مولانا حافظ الرحمن صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت مولانا کے ہاتھ میں بہت راشا تھا. لکھنا بھی چاہتے تو نہیں لکھ پاتے تھے. انہی دنوں میں ملاقات کے لیے میں آیا ہوا تھا، تو میں اصرار کر رہا تھا کہ مولانا لکھیں، یا میں 1-2 دن رہ جاؤں گا، آپ مجھے املا کرا دیجیے. تو مولوی صاحب بولے کہ نہیں، اس وقت کیفیت آمادگی نہیں ہے طبیعت میں. اور اس وقت میں دیکھا گھر میں بیٹھے بات کر رہے تھے، پانی کے لیے پانی لا کر دیے، آدھا گلاس پانی تھام کر پینا ان کے لیے مشکل تھا. پانی پکڑتے تو ایسا راشی کی کیفیت آتی کہ پانی نیچے گر رہا تھا. تو خیر اس کے بعد مولانا لکھا ہے املا، بعد میں بہت اصرار پر فونوں پر سلسلہ چلتا رہا کہ لکھاتے جاتے کچھ، پھر میں اسے مرتب کر لیتا. 9-10 صفحے کے قریب مضمون مکمل ہوا. جب یہ پورا مضمون مرتب ہونے کے بعد میں ان کو فون میں بھیجنے کے بعد وہ بولے کہ میرا مضمون لگتا ہی نہیں ہے. اس میں ان کی جو تعبیرات ہوتے تھے، ان کا جو جملوں کی جو ساخت ہوتی تھی، وہ بات نہیں آئی تھی. تو میں بہت اصرار کرتا رہا کسی طریقے سے اسے مکمل کر لیں گے. میں نے ایک مشورہ یہ بھی دیا کہ میں اس مضمون کو رکھ کے آپ کچھ باتیں بتا دیجئے، میں اسے ان میں شامل کر لیتا ہوں. آپ کی تحریروں میں جہاں بھی مولانا حافظ صاحب وغیرہ کا ذکر ہے یا ان سے متعلق کچھ باتیں آپ سے جو سنا ہوں، ان کو رکھ کے میں مضمون بنا لیتا ہوں. البتہ نوٹ یہ چڑھا لیتا ہوں کہ آپ کی سنی ہوئی باتوں کو میں نے مرتب کر لیا ہے. لیکن اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے وہ. اب وہ مضمون ادھورا رہا. جب کتاب چھپ کر آئی تو خود ان کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا کہ آپ مولانا حافظ صاحب آپ کے اتنے قریبی دوست ہیں، سب کے لیے آپ نے مضامین لکھے، مولانا کے لیے مضمون کیوں نہیں لکھا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لمبی ایک مدت چلی جس میں وہ کچھ بھی نہیں لکھ سکے. اور مجھ سے ذکر بھی کرتے تھے کہ بھائی میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ کم سے کم کل اللہ کے پاس میں پہنچوں تو حافظ میرا دامن پکڑ نہ لے کہ مجھ سے پوچھے کہ میرے اوپر تم نے کیوں مضمون نہیں لکھا. اس لیے اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اتنی طاقت تو دے کہ میں مضمون مکمل کر سکوں. وہ دعا بھی قبول ہو گئی. بعد میں ابھی انتقال سے چند مہینے پہلے ایک ہمت کر کے انہوں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی تو مضمون بن گیا. صرف 2 افراد کے لیے وہ مضمون لکھ سکے. پہلا مضمون تو مولانا حافظ صاحب کا تھا اور آخری مضمون سیکریٹری صاحب کے سلسلے کا تھا. یہ 2 ہی مضمون. اور بتاتے تھے کہ مولانا جلال الدین صاحب ان کے معاصرین میں سے تھے. ان کے سلسلے کے مضمون ایک لکھنے کی خواہش ہے، ذہن میں پورا مواد ہے، ساری چیزیں وہ ایک میں لکھنا چاہتا ہوں. اور اس سے پہلے جب ان کی جو طاقت ہاتھ کی ختم ہوئی تو وہ آخری مضمون تھا مولانا حماد صاحب کے سلسلے کا. مولانا حماد صاحب کا مضمون جیسے مکمل ہوا، طویل مضمون، پھر اس کے بعد وہ طاقت ان کی نہیں رہی. تو بہرحال تو یہ ان کا مضمون وغیرہ کے حوالے سے ایک طرف محنت تھی، دوسری طرف یہ معاملہ تھا کہ بھئی معیاری افراد کو پڑھنا، معیاری افراد کے ترجمے کرنا، یہ معاملہ تھا. ایک اور چیز تھی پڑھنے کے زمانے میں ان کے جو خط و کتابت تھی، بڑے بڑے علماء سے خط و کتابت. ہندوستان میں مولانا علی میاں صاحب سے خط و کتابت، اور اتنی توجہ سے پڑھتے کہ مثبت چیزوں پر جتنا دماغ ان کا کام کرتا تھا، وہ کمزور پہلوؤں پر بھی اتنا ہی دماغ کام کرتا تحریر کے کمزور پہلوؤں پر. اور جب یہ بات ان کے ذہن میں سمجھے کہ ایک تنقیدی جو صلاحیت تھی وہ بہت مضبوط تھی.
بڑے بڑے لوگوں کے ہے نا تحریروں میں وہ بات ہے نا گرفت کر لیتے تھے. ابھی ایک کتاب ہے نا ان کی، میں مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب کے سلسلے کا بڑا تفصیلی مضمون ہے. ان کی کتاب آئی ایک اذا ذهب ریح الایمان عربی میں، اس کا ترجمہ اردو میں پہلے آئی تھی، اسی کا ترجمہ ان کے بھتیجے ہے نا محمد الحسن نے کیا. تو مولانا علی میاں صاحب کے نام جو خطوط انہوں نے لکھے ہیں ان میں سے ایک خط میں یہ ہے کہ بہت ہی ادب کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد جو یہ نام ہے، نام کے سلسلے میں ریح الایمان کی جگہ ریاح الایمان ہوتا تو اچھا تھا. ریاح الایمان تو ایمان کے نا ہوائیں جو ہے ری جی ہوائی ری کا استعمال ہے، تو وہ ہے نا یہ کی چیز نہیں ہے. تو مولانا نے ریاح الایمان ہوتا تو اچھا تھا ان کی نظر. تو اس کا جواب مولانا علی میاں صاحب نے دیا، وہ بھی اس مضمون میں شامل ہے. آپ کی بات درست ہے. یہ بڑا عجیب بہت ان کی نا بڑی عجیب نا صلاحیت تھی یا منفرد صلاحیت تھی. مولانا حفظ الرحمان سہواروی سے اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم تھے غلام رسول مہر صاحب. غلام رسول مہر صاحب سے ہے نا ان کی خط و کتابت تھی. یہ ایک مرتبہ ہندوستان کی جو قدیم لائبریری ہے ان میں سے خدا بخش اورنٹل لائبریری ہے. تو ایک مرتبہ خدا بخش اورنٹل لائبریری گئے تھے، تو جاتے ہوئے وہ غلام رسول مہر کے نا خطوط وغیرہ بھی تھے، وہ اپنے پاس ساتھ ہے نا رکھے ہوئے تھے. لائبریری سے گئے، لائبریرین اس وقت تھے عابد رضا، ڈاکٹر عابد رضا بیدار، وہ بھی بہت بڑے محقق. جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس غلام رسول مہر صاحب کے خطوط ہیں، تو انہوں نے ہے نا پوری لائبریری دکھائی. سارا معاملہ ہونے کے بعد تو مولانا ہے نا شکریہ ادا کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ اسی وقت قبول کروں گا جبکہ آپ جو خطوط کا آپ کے پاس سرمایہ ہے وہ سرمایہ آپ ہے نا لائبریری کو دے دیں. وہ سرمایہ آپ ہے نا لائبریری کو دے دیں. مولانا نے کچھ سوچا، پھر اس کے بعد ہے نا پوسٹ کارڈ وغیرہ کی شکل میں تھے، وہ چیزیں ہے نا ان کے حوالے کی. تو اس طریقے سے بڑے افراد کے سلسلے طالب علمی کے زمانے سے مولانا حفظ الرحمان سہواروی، ان کا ندوۃ المصنفین کے نام سے ان کا ایک ادارہ تھا. برہان کے وہ ساتھ وابستہ افراد میں سے تھے، ان سے خط و کتابت رہی. اور بھی بڑے افراد سے ان کے نا خط و کتابت رہی. مولانا عبد المجید دریابادی سے خط و کتابت رہی ہے. ان کے مضمون میں وہ چیزیں نا انہوں نے خطوط شامل کی ہیں. تو بہرحال ایک بات لمبی ہو رہی ہے. تو یہ شروع ہی سے طالب علمی کے زمانے ہی سے تھے. تو میں نے کل ہمارے یہاں تاثراتی اجلاس تھا تو میں نے بتایا آخری وقت تک راہ اعتدال میں پڑھنے کے بعد ہماری جو تحریروں میں راہ اعتدال میں الفاظ کی غلطیاں استعمال کی ہوتی ہیں، تذکیر و تانیث کی یا تعبیرات کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم نے کہیں ہمیں تربیت نہیں پائی ہے. تو یہ ہوتی تو پورا شروع سے آخر تک پڑھتے، نشان کر کے رکھتے. اب یہ پرچہ ملنے کے بعد مولانا کے 8 دن تقریباً خاموش رہتے سمجھے. 8 دن کے بعد جو سلسلہ خط شروع ہوتا، ہر دوسرے دن ہے نا فون رہتا، وہ فون بھی آدھا گھنٹہ لمبا. اور اس فون میں ہے نا کام کی بات ہمارے لیے جو ہوتی ہے کہ بھائی اس میں یہ تعبیر میں نے استعمال اپنے کی ہے، یہ تعبیر ایسے نہیں، یہ تعبیر ایسے فلاں ہے فلاں، پھر آپ سوچو. ہمارا بھی ہے نا بھرم باقی رکھتے، پھر بھی ہے نا آپ سوچو. دوسرے دن پھر فون کرتے، سوچا نہیں سوچا، کیا سوچا. اور اگر ہے نا کوئی بات ہوتی، کبھی کبھی ہے نا ہم کچھ یہ کرنے کے لیے کچھ تعبیر کر لیتے تو پھر اس پر چلتا معاملہ نہیں، وہ سوچ صحیح نہیں ہے. میں کچھ بتانے کے لیے کسی کو بھی پکڑ لیتا کہیں سے بھی کبھی کبھار کہ ابھی فلاں نے استعمال کیا، تو پھر اس کے بعد سوچ کے پھر تیسرے دن فون کرتے کہ وہ جن کا نا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ یہ نہیں درست نہیں ہے. یہ اس انداز میں تقریباً نا آخر تک بھی سکھانے کا سلسلہ جو تھا ان میں ہے نا بہت تھی چیز. خاص کر کے ہم لوگ مولانا بھی ہے نا ابتدا شروع میں جب ہم مولانا ثناء اللہ صاحب عمر آباد آنا جانا تھا تو اس وقت ہے نا کوئی سوال کرتے. مولانا حبیب صاحب میں نے سکیر صاحب کے سلسلے کی کتاب ہے، اس میں مضمون میں ایک بات یہ لکھی کہ ایک مرتبہ سکیر صاحب سے میں نے پوچھا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب 2001 میں مولانا حبیب صاحب مارچ سے لے کے نومبر تک چھٹی پر رہے، رخصت حلالت پر رہے، تو مرتب کی حیثیت سے یہ مجلہ آ کر ہمیں ترتیب دے کے جاتے تھے پورے 9 مہینے.
تو اس وقت دلچسپ بات یہ بھی ہو گئی کہ جب یہ جانے لگے تو مولانا ظفر صاحب سے ملاقات ہوئی تو بتایا کہ کام مکمل ہوا، حبیب صاحب ہے نا سنبھال رہے ہیں. تو ظفر صاحب نے عذرائے مذاق کہا اب 9 مہینے ہو چکے ہیں اب ہے نا معاملہ ختم اس انداز. تو اس 9 مہینے کے درمیان کوئی ایک فرق میں نے یہ دیکھا تھا، مولانا حبیب صاحب سے کوئی بھی سوال کرتے مولانا حبیب صاحب ہے نا سن لیتے خاموشی سے، پھر کبھی آمادگی رہتی طبیعت میں تو جواب دیتے، نہیں تو سن لیتے، لیکن دوسرے دن تیسرے دن لیکن جواب ضرور دیتے. مولانا ثناء اللہ صاحب کا معاملہ وہ نہیں تھا، سوال جیسے ہی ختم ہوتا، سوال اچھا لگتا تو ٹیبل رہتا تو خوشی میں ٹیبل پہ کبھی مارتے، کبھی ہے نا آپ اس پہ مار لیتے، اور ہے نا اس کے بعد پھر اس کو سمجھاتے. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی لیکن برابر ہے نا جواب دیتے. پھر ہے نا اصلاح کرتے ہوئے سامنے بٹھا لیتے، سامنے اصلاح کرتے ہوئے بٹھاتے، یہ لفظ کیوں بدلا میں بولو وجہ اصلاح پہ. کبھی اصلاح پورا بدلنے کے بعد پیراگراف کا پیراگراف ہٹاتے تو بہت توجہ کے ساتھ ہے نا وہ اصلاح کرتے، سکھانے کا مزاج ان کے اندر تھا. کبھی کہیں بھی کوئی بات ہے نا سمجھ میں نہیں آئی، کوئی لفظ ہے نا سمجھ میں نہیں آیا تو اس سلسلے میں ہے نا برابر میں ہے نا فون کرتا، فون کا جواب ایک مجلس میں بات، حالانکہ لفظ ہے نا چھوٹا رہتا ہے، ایک مجلس میں نہیں، دو مجلسوں میں، 3 مجلسوں میں ہے نا وہ ایک لفظ کے سلسلے میں وہ ڈکشنری دیکھو وہ دیکھو یہ رہتا. مولانا حفیظ صاحب سے میں نے، مولانا سگیٹ صاحب سے میں نے بتایا کہ یہ فرق میں نے دیکھا، مولانا حبیب صاحب جب بھی سن لیتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں، جلد جواب نہیں ملتا. مولانا ثناء اللہ صاحب اتنے اس کے ساتھ ہے نا خوش ہو جاتے ہیں اور فوراً جواب دے دیتے ہیں. تو اس وقت میں نے ہے نا سگیٹ صاحب سے پوچھا تھا، سگیٹ صاحب بھی بہرحال کیا ہے افراد کو شناسی کے ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے، انہوں نے بتایا اس میں ہے نا تعجب کی کیا بات ہے. مولانا حبیب صاحب رہے مفکر شاعر، مفکر آدمی خاموشی رہتا ہے، اور مولانا ثناء اللہ صاحب رہے ہیں نا استاد رہے، ریٹائرڈ استاد رہے. آپ ہے نا ریٹائرڈ استاد کے سامنے طالب علم بن کر ہے نا پوچھو گے تو ہے نا ان کی پرانی زندگی کو یاد کرو گے، ظاہر بات ہے آدمی ہے نا اپنی ماضی کو یاد کر کے خوشی ہوگا، ان کو ہے نا اپنا دور ان کو یاد آئے گا. تو اس طریقے کا ایک معاملہ تھا ان کے اندر. سب سے بڑی بات ہم نے خصوصاً ہم عمری حضرات کے لیے یہ کہ نا ان کو مادر علم سے بڑی محبت تھی، بہت. کبھی بھی ہے نا ہم لوگ مسجد ہو یا دوسرے عمری حضرات ہوں جا کے ملتے تو ان کی گفتگو جامعہ کے ذکر کے بغیر، کوئی آدمی آیا عمر آباد سے آیا فلاں کیسے فلاں کے اساتذہ کے ذکر کے بغیر، ذمہ داروں کے ذکر کے بغیر ہے نا مکمل نہیں ہوتی. خاص کر کے ذمہ داروں میں کاکا اسماعیل صاحب، اور ان سے بڑھ کر ان کو سب سے زیادہ کاکا عمر صاحب سے، عمر ثانی سے ان کا نا بڑا لگاؤ تھا، اور اکثر ہے نا آنکھیں بھیگ جاتی تھی وہ پچھلے زمانے کا ذکر کر کے. اور ذمہ داروں کی جو ہمدردیاں رہی، ان ہمدردیوں کے ساتھ سلسلے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کو یاد تھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی. 1954 میں جس سال ان کی پہلی دوسری جماعت پہلے سال تھے، میں نے ہے نا 1954 اس لیے بھی بتایا کہ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے. 1954 میں 1954 میں کاکا عمر صاحب کی شادی ہوئی. ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک روایت تھی گھروں کے کہ بھائی نکاح اور ولیمے کے بعد ایک آدھ دن کے بعد ہے نا ایک تحفہ ہے نا بھیج دیتے تھے لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر، کہ بھائی سارے معاملے ہے نا صحیح سلامت ہے نا ہو گئے، ایک شکر گزاری کا ایک جذبہ ہوتا تھا. تو ہمارے پاس ہے نا وہ میٹھی پوریوں کی شکل میں، وہ پوری کو بھی وہاں سموسا ہی ہے نا عام طور پر بولتے پوریوں کی شکل میں ہوتے تھے. تو یہ بڑے ٹوکرے میں آئے کاکا اسماعیل صاحب کے گھر. کاکا اسماعیل صاحب اس وقت سیکریٹری ہیں جامعہ کے، وہ ٹوکرا لے کر مدرسہ پہنچے، پورے کا پورا ٹوکرا لے کے مدرسہ پہنچے. اور وہ پوریاں جو یہ تھی وہ بڑی بڑی تھی، کنولے جو بولتے ہیں ہمارے یہاں کیا بولتے نہیں پتا، وہ اندر جس کے اندر کھوپرا یا اس قسم کی چیزیں مغزیات وغیرہ سے اچھا سموسا ہی بولتے ہیں وہاں بھی ویسے، ہاں میٹھا سموسا. تو وہ تھے وہ مولانا نے لکھا ہے کہ یہ جو بڑے تھے تو برابر کر کے 2 ٹکڑے کر کے 2 بچوں کو ایک میں 2 کر دے کے تو پورا یہاں تقسیم کر دیے، ہاتھ جھٹک کر یہاں سے ہے نا چلے گئے گھر. آپ سوچ کے دیکھ لیجئے، ایک طرف ہے نا ذمہ داروں کے ہے نا طلبا کو خوشیوں میں ہے نا شریک کرنا، کھلانا پلانا، سیکریٹری وقت کا نہ وہ کیا جذبات رہیں گے، اور ان کے قدردانی ذمہ داران کی.
وہ اس انداز میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ نا بڑی پڑھتے ہوئے بھی جذبات نا ابھرتے ہیں. تو یہ ان کے نا محبت تھی اساتذہ سے محبت. اساتذہ کے سلسلے کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انہوں نے اپنے نا مضامین میں لکھی ہے. ابھی کل ایسے میں نا ان کی مختلف کتابوں کا جائزہ لے رہا تھا تو ایک حیرت انگیز بات یہ ملی کہ ان کی 15 کتابیں اب تک شائع ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں اور 3-4 کتابوں کا مواد ہے نا باقی ہے. 20 تو ہے نا ہو جائیں گے. 15-16 کتابیں. ان میں سے دیکھا پہلی کتاب ان کی جو شائع ہوئی اس کا انتساب انہوں نے ہر کتاب میں انتساب ہے. اس کا انتساب انہوں نے اپنی والدہ کے نام ہے نا کیا ہے. دوسری کتاب کا انتساب پہلی کتاب کا انتساب اپنی والد کے نام کیا ہے. دوسری کتاب کا انتساب والدہ کے نام کیا ہے. اور تیسری کتاب کا انتساب مادر علم جامعہ دارالسلام کے نام کیا ہے. اور اس کے بعد سے جتنی کتابیں ان کی شائع ہوئی ہیں ان میں سے سب جو ان کے اساتذہ تھے مولانا عبدالسبحان صاحب, مولانا عبدالواجد صاحب, علامہ شاکر نایتی صاحب, مولانا سید سمت اللہ بختیاری صاحب, پھر مولانا ابوالبیان انمار صاحب, مولانا عبدالکبیر صاحب, مولانا سید امین صاحب, یہ سب جن اساتذہ سے انہوں نے پڑھا ہے سب کے نام انہوں نے کتابوں کا انتساب کیا ہے. آخری کتاب جو شائع ہوئی ان کی اس کا انتظام مولانا حافظ الرحمن صاحب کے نام ہے کیا ہے. درمیان میں یہ کتاب کا نام انتساب جو ہے مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری صاحب کے نام ہے کیا ہے. اور اس میں ایک جملہ لکھا ہے عبدالرؤف جھنڈا نگری صاحب کے نام انتساب کرتے ہوئے کہ انہوں نے میرا ایک خاکہ پڑھ کر ہے نا مجھے لکھا تھا کہ کاش جن کا ہے نا یہ سوانح آپ نے لکھی ہے صاحب سوانح میں ہوتا. یہ اتنا بڑا جو جملہ ان کا تھا تو اس کا اثر ان کے دل پر ایسا ہوا کہ ایک کتاب کا انتظام ان کے لیے کیا ہے. اور جس کا تذکرہ ہوا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتابوں کو انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے مختصر کتابچوں کے مضامین کا, وہ پوری انہوں نے کمپوز وغیرہ کرا کے عرفان اللہ سے کمپوز وغیرہ کتابی شکل دے دیے. مقدمہ مولانا حافظ صاحب سے لکھایا, اس کا ترجمہ ہے نا انگریزی میں کیا. سارا کام ہونے کے بعد اس کا انتساب جو ہے ان کے جو 2 انگریزی کے جو اساتذہ ہیں ان کے نام انتساب کیا اس کا. تو اس طریقے سے آخری کے جو کتاب کا ایک نام رشیات قلم, اس کا کام چل رہا تھا, ہماری گفتگو ہے نا ہو رہی تھی تو اس کتاب میں ہے نا انتساب کی جگہ خالی باقی ہے. پہلے ایک کتاب کا انتساب ہوا تھا سید امین صاحب کا, وہی جملے باقی تھے. اس کا انتساب وہ کرنا چاہ رہے تھے مولانا کا سیکریٹری صاحب کے نام, مولانا کاکا سعید صاحب کے نام, لیکن ہے نا کہہ رہے تھے کہ پہلے ہے نا اچھی طرح اندازہ کر لو کہ اس کتاب کا معیار ان کے ہے نا انتساب کے قابل ہے یا نہیں ہے. اگر یہ معاملہ ہے نا طے ہو جاتا ہے تو پھر ہے نا ان کے نام ہے نا انتساب کر لیں گے. میں نے یہ بھی کہا کہ بھئی آپ آخری جو فون آیا میرا مجھ سے جو بات ہوئی 5 منٹ سے زائد مختصر فون یہی کال تھا, 21 تاریخ کو ہے نا میری بات ہوئی ہے میرے اس میں. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے بتایا کہ اب ہے نا کام کہاں تک پہنچا کہ اپنی کتاب کے سلسلے میں جلد سے جلد ہے نا کتاب ہے نا مکمل دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ہونے کے بعد میں نے بتایا کہ انتساب کے آپ جملے لکھا دیجئے, تو بتایا کہ نہیں انگلیاں کہے میں نہیں ہے, جملہ ان کا تھا آخری جملہ میں. میری انگلیاں میں نا لکھنے کے قابل نہیں, ذہن ساتھ نہیں دے رہا ہے, میری طرف سے ہے نا آپ ہی لکھ دیجئے. میں بتایا کہ کاٹ میں پیون کی حیثیت ہو جائے گی, آپ کے لکھنے کا انداز ہی الگ ہوگا. تو بہرحال بات چل رہی تھی سیکرٹری صاحب کے نام, اگر وہ بھی اس شرط پر کہ وہ مضمون پورا ہونے کے بعد تم مشورہ دو کہ اس کا معیار ان کے انتساب کے قابل ہے یا نہیں. تو یہ محبت ہے نا ان کی بھی تھی. ادارے نے جب بھی بلایا ان جس حالت میں بھی رہے ہیں نا فوراً پہنچے. مچھلی پٹنم سے جب ہے نا ہندو کالج سے جب وابستہ تھا گورنمنٹ نوکری تھی ان کی, تو وہاں 1981 میں ادارے تحقیقات کا کام شروع کرنا چاہے تو ادارے نے ان کو بلایا. تو 4 سال کے لیے لاس آف پے بھی ہے نا ہمارے نا تنخواہ بھی نہیں ہوگی, چھٹی رہے گی. اس بنیاد پر ہے نا وہ چھٹی 4 سال کے لیے لے کر اپنے ادارے پہنچے تھے. پھر وہاں یہاں جو ہے نا تنخواہ کا معاملہ تھا, ادارے نے اس کا انتظام کیا. اس طریقے سے 3.5 سال کی مدت تقریباً ہے نا وہ جامعہ میں رہے, اس کے بعد ہے نا یہاں آ گئے. اسی طریقے سے سمر کے وقت میں حالانکہ بہت گرمی کے ایام رہے تھے, اس ساری چیزوں کے بعد تقریباً 25 سال تک مسلسل ہے نا آتے رہے سمر کورس کے لیے. اسی لیے 25واں اجلاس جب اس کا ہے نا ہونے لگا تو صدارت کے لیے
کاکانی صاحب کاکا سیکرٹری صاحب متن سیکرٹری صاحب نے مشورے سے انہی کا نام رکھا کہ حقدار یہی ہے۔ سالانہ اجلاس کی صدارت کے لیے بھی اس وقت بھی آئے تھے، تب بھی صحت کچھ اچھی نہیں تھی، پیر میں ہے نا وہ راشا آ گیا تھا، تو اس وقت بھی ہے نا وہ ویسے ہی آ گئے تھے۔ بہرحال جب بھی ہے نا ادارہ کسی بھی حوالے سے ان کو بلاتا تو فوراً ادارے کو پہنچنا، کوئی بھی کام کیا جاتا تو برابر ہے نا وہ ذمہ داری ادا کرنا، یہ چیزیں تھی ادارے کے اساتذہ کا، ادارے کے مسائل کا جتنے سمجھی کہ اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ سب چیزیں آج ہے نا کم ہوتے جا رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں پہلے جتنی محبت ادارے سے وابستہ افراد کی نا آپس میں رہتی تھی، اب وہ بھی چیزیں ہم نا بہت کم محسوس کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات تھی مولانا میں ادارے کے حوالے سے۔ اور بھی چیز آخری وقت تک ایک اور معاملہ وہ کرتے رہے کہ اپنے علاقے سے کسی نہ کسی کو ہے نا بھیجتے رہے، سال 2 سال میں ایک مرتبہ سے کسی کے لیے نا سفارش خط کے نام لے دے کر کسی کی کوئی سفارش، یہ سلسلہ ہے نا چلتا رہا۔ گزشتہ سال بھی، اس سال تو ہے نا کا معاملہ نہیں ہوا، گزشتہ سال بھی ایک طالب علم کے لیے براہ راست جب تک ڈاکٹر جولم صاحب نے براہ راست فون کر کے ہاں نہیں کہا، اس وقت تک وہ اطمینان سے نا بیٹھے نہیں رہے۔ عدد ثانی میں ہاں ابھی ہے نا ان کا مولانا کا نواسا ایک ہے عبدالمعیز، اس کے سلسلے میں ہے نا داخلے کے سلسلے میں جی۔ تو اس طریقے کے کام ہے نا آخر تک۔ تو ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی ہم ادارے سے پڑھے، کسی نے ہے نا ہمارا داخلہ کرایا، ہم پر ایک احسان کیا، وہ ہم ہے نا فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جس سال میں بھی رکھا ہے اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے چراغ سے چراغ جلنے کا، یہ ہے نا جاری اسی وقت ہے نا، اس کا ایک اچھا بہتر ذریعہ یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے محسن بنیں، دوسروں کو ہے نا ہم بھی ہر سال ہے نا کسی نہ کسی کو ہے نا بھیجنے کا سلسلہ اچھے طلباء کا انتخاب کر کے بھیجیں، ان کی سرپرستی کریں، ان کی رہنمائی کریں۔ چھوٹی سی چیز، بعض اوقات طالب علم میں ہے نا صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن ہے نا رہنمائی کرنے والا نہیں رہتا ہے۔ میرے ساتھ کوئی ہے، مجھے نا راستہ بتانے والے کوئی ہیں، یہ بات خود ہے نا ایک بہت بڑا حوصلہ دیتی ہے، بہت بڑا حوصلہ دیتی ہے۔ بسا اوقات تعلیمی ایام میں ایسے کئی مرحلے آتے ہیں، آدمی ہے نا طالب علم ہے نا فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، طالب علم فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ ایسے وقت میں کسی کا آگے بڑھنا، آگے بڑھ کر میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ہے نا ایسا کرو وہ کرو، میں آپ کے کچھ مسائل ہے تو مسائل حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، یہ جو چیز ہوتی ہے یہ چیز ہے نا بعض اوقات طالب علم کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے۔ ابھی ہم کل آ رہے تھے مولوی صاحب کے مولانا عبدالعظیم صاحب سے طالب علم کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ بنگال کے ایک طالب علم میں 80 اوسط ہیں اس کے، وہ آئندہ سال سے نا اس سال سے وہ تعلیم ترک کرنے کا خیال کر رہے تھے۔ شروع میں ہے نا نہیں معلوم ہوا، بعد میں جب معلوم ہوا تو وجہ اس نے اپنے کچھ ہے نا معاشی مجبوریاں بتائی جس کی وجہ سے وہ ہے نا کرنا چاہ رہے۔ تو بعد میں آپ لوگوں نے کچھ دوسری ہے نا چیز سوچی اور طے کر لیا کہ کسی صورت میں ان کی تعلیم مکمل کرائے۔ اگر وہ بات ہے نا سامنے نہیں آتی تو ان کی سرپرستی ان کو نہ ملتی، یہ ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل کرنے کے سلسلے کی کوشش، اللہ تعالیٰ یہ کام جو لے رہا ہے وہ چیز ہے نا نہیں ہوتی۔ تو اس قسم کا معاملہ ہم ہے نا ایک کی کسی کی کوشش کریں سرپرستی، اور آج کے زمانے میں کوئی زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ 1 سے 2 ساتھی مل کر اسے طے کر لیں، 3 ساتھی مل کر طے کر لیں، یا خود جمعیت کی جانب سے طے کر لیں کہ ہر سال ہم کم سے کم ہے نا 3 طلباء کو یا ایک طالب علم کو صحیح ہم ہے نا جامعہ میں داخل کرائیں گے، یہ خود ساری جمعیت کے لیے، سب کے لیے چیز ہے نا صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال باتیں بہت ہیں، ہر بات سے بات ہے نا نکلتے جا رہی ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین و ملت کے لیے، انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہے نا مفید بنائے، ہم سے ایسا کام لے جس سے نا آخرت میں ہمیں جنت نصیب ہو اور دنیا میں انسانیت کا فائدہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔